لوگ پوچھتے ہیں کہ عمران خان رہا کیسے ہوں گے. یہ بہت لوگ پوچھتے ہیں. یہ میں بتانا چاہتی ہوں، یہ جو احمقانہ اور بوگس کیسز تھے جو ٹرائل کورٹ میں چلے ہیں، یہ اتنے بوگس ہیں کہ یہ جب ہائی کورٹ میں جائیں گے، ہائی کورٹ کے جج مجبور ہو جائیں گے کہ ان کی کنوکشن ختم کرنی پڑے گی. عمران خان کا کیس اب ہائی کورٹ میں آ گیا ہے. عامر فاروق اور میاں گل حسن جج ہیں. آج روزے کے اندر ہم سب آئے ہیں اور آج عمران خان کا جیل کے اندر القادر کیس تھا، وہ بھی نہیں ہم اٹینڈ کر سکے. اگر ہمیں پہلے سے بتا دیتے، کل ہی بتا دیتے کہ دیکھیں آپ لوگ یہاں نہ آئیں، ایک نوٹس نکال دیتے کہ نہ جج صاحب آج ہوئیں گے، چھٹی پہ ہیں، اور جو تفتیشی افسر ہیں وہ بھی چھٹی پہ ہیں، نہ پروسیکیوشن آئی ہے، اور آج آپ نے سارے لوگوں کو یہاں بلا کر کس لیے بلایا کہ ایک رول کال لے لیں؟ یہ کس قسم کا نظام ہے؟ آپ ایک دن پہلے کہہ دیتے کہ جی آپ لوگ کل نہ آئیں. اور جس کیس میں ہمیں سب کو یہاں پہ بلایا جا رہا ہے، میں نے شاید پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا، اور انشاءاللہ رمضان میں آپ ہمارے ساتھ چلیں گے، کیونکہ یہ جو انویسٹیگیشن آفیسر ہیں ان سے یہ تفتیش ابھی تک نہیں کر پا رہے ہیں. ہم ان کو لے کے جائیں گے، پہلے سارے میڈیا کو لے کر جائیں گے ماڈل ٹاؤن، جہاں سے جو ہمارا کیس ہے. آپ لوگ پہلے ہماری ایف آئی آر ضرور سارے پڑھ لینا. اس ایف آئی آر کے مطابق ہم اس روٹ پہ جائیں گے، آپ اور ہم مل کے اس کی انویسٹیگیشن کریں گے. ہم اس کا وقت دیکھیں گے کہ ہم نے کس وقت نون لیگ کا دفتر جلایا، اس کے بعد ہم نے کہاں جا کر کلمہ چوک پہ کنٹینر جلائے، اور پھر ہم پیدل چل کے سارے دہشت گرد اور میڈیا، ہم پھر جائیں گے کور کمانڈر کے گھر اور بتائیں کہ ہم نے یہ 3 چیزیں کیسے کی، کہ انویسٹیگیشن آفیسر سے یہ مکمل نہیں ہو سکی تفتیش. تو انشاءاللہ رمضان میں ہم اس کے بارے میں آپ کو ٹائم بتائیں گے، اور آپ ہمارے ساتھ چلنا، اور روزہ کھول کے چلیں گے، نہیں تو یہ بہت لمبا روٹ ہے. ہمیں روزے کے اندر نہیں ہم جائیں گے، روزہ کھول کے تراویحوں کے بعد ہم اس روٹ پہ چلیں گے. دوسرا، آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کا کیس اب ہائی کورٹ میں آ گیا ہے. عامر فاروق اور میاں گل حسن جج ہیں، ان کے سامنے یہ پیش ہوا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ عمران خان رہا کیسے ہوں گے. یہ بہت لوگ پوچھتے ہیں. یہ میں بتانا چاہتی ہوں، یہ جو احمقانہ اور بوگس کیسز تھے جو ٹرائل کورٹ میں چلے ہیں، یہ اتنے بوگس ہیں کہ یہ جب ہائی کورٹ میں جائیں گے، ہائی کورٹ کے جج مجبور ہو جائیں گے کہ ان کی کنوکشن ختم کرنی پڑے گی. آپ سن لیں غور سے کہ جج پاس کوئی آپشن نہیں ہوگی کہ یہ کنوکشن اوور ٹرن کریں. اب اس لیے آپ سب کو میں کہوں گی، اور پچھلی دفعہ بڑی یہ خوشائن بات ہے کہ سارے پارلیمنٹیرینز ہائی کورٹ آئے اور انہوں نے سائفر کیس کے اوپر جو پروسیڈنگز تھی، پورا ہال بھر گیا تھا پارلیمنٹیرین سے. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ پیر کے دن 18 تاریخ کو 1 بجے سارے پارلیمنٹیرینز، چاہے پروونشل اسمبلی کے ہوں اور چاہے نیشنل اسمبلی کے ہوں، وہ سب ہائی کورٹ 1 بجے ہائی کورٹ میں موجود ہوں گے، اور سائفر کیس کی پروسیڈنگز بڑا کلوزلی اس کو مانیٹر کریں. آپ بھی کریں اور وہ بھی کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کیس کس طرح ہینڈل ہو رہا ہے، اور آپ اس کی پوری طرح اس کی خبر دیں. باہر آ کر آپ، میڈیا کا کام ہے کہ اس کے اوپر اچھی طرح خبر دیں اور ایکسپلین کریں کہ یہ سائفر کیس کیا تھا اور ہائی کورٹ میں کیسے ہینڈل ہو رہا ہے. اچھا میڈم، ایک تو یہ بتا دیجیے گا کہ سائفر کے معاملے میں حکومت یہ موقف اختیار کرتی ہے، پروسیکیوشن یہ کہتی ہے کہ اس کا اپیل کا حق ہی نہیں ہے، اور دوسرا مسلسل عمران خان کے کیسز جو ہیں وہ چیف جسٹس اسلام آباد کی عدالت میں لگتے ہیں، آپ مسلسل اس کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات اٹھا رہی ہیں، تو وہ کیوں جو ہیں وہ عمران خان کے کیسز سننے پر بضد نظر آتے ہیں، یا انہی کے پاس فکس کیے جاتے ہیں؟ ابھی تو لگا ہے کیس. ہم دعا کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ عامر فاروق بھی اس کے اوپر انصاف کریں گے. آپ ان پہ اعتماد کرتی ہیں؟ دیکھیں، ہم اعتماد ان کے پاس ریکارڈ سے تو کوئی بھی نہیں اعتماد کرے گا، لیکن آپ کو کیا پتا کہ انسان کس وقت اللہ تعالیٰ کا خوف آ جائے اور آپ انصاف دینے پہ مجبور ہو جائیں. امید کبھی نہیں ختم کرنی چاہیے انسان سے.
سینٹ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ صنم جاوید کے کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے ہیں، جبکہ اگر تناسب دیکھا جائے تو صرف بمشکل 2 سیٹیں پنجاب سے مل سکتی ہیں، تو کیا حامد خان یا زلفی بخاری دونوں میں سے کسی ایک کو مائنس کیا جائے گا صنم جاوید کے لیے، یا پھر ایک فیکٹری؟ اچھا ایک سیکنڈ، مجھے اس وقت کوئی ڈیٹیلز نہیں اس چیز کی پتہ. اس وقت ہمارا جو فوکس ہے وہ ہے عمران خان کو رہا کروانے کے لیے، اور رہا تب ہوں گے جب ہائی کورٹ ان کو ریلیف دے گا. اور ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اس کیس کی تفصیلات، یہ بڑی اہم تفصیلات ہیں سائفر کیس کی. آپ یہ سوچیں کہ یہ 10 سال کی قید شاہ محمود اور عمران خان کو اس لیے ہے کیونکہ وہ انہوں نے کیا کہا تھا جج نے، ایک کاغذ کا ٹکڑا تم نے گنوا دیا ہے. آپ پھر سے سن لیں، ایک کاغذ کا ٹکڑا گنوایا گیا ہے. ایک دفعہ کسی نے نہیں پوچھا جو سپریم کورٹ کے اندر سائفر کا بھیجا گیا تھا. جب سپریم کورٹ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ سائفر کا جو کاغذ ہے وہ اس کو ڈی کلاسیفائی کر کے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کے پاس پڑا ہے. اب پہلے تو اس کو کھولنا چاہیے. اب دوسری بات یہ بھی سمجھ لیں، ہمارے کورٹس تو نہیں بلا رہے ان کو، ہمارے پارلیمنٹیرینز بھی نہیں بات کرتے کہ ہمارے ساتھ ایک کنسپریسی ہوئی ہے. لیکن اس وقت جو ہیومن رائٹس ایشوز پاکستان میں آئے ہیں، آپ کو یاد ہوگا امریکہ کے نظام پہ ہم دیکھے میں زیادہ وہ قابل تعریف ہے کہ انہوں نے پاکستانیوں کی احتجاج کے اوپر انہوں نے ڈونلڈ لو کو، جو ان کی فارن افیئرز کمیٹی ہے، اس نے کانگریس کی فارن افیئرز کمیٹی نے ڈونلڈ لو کو ہیئرنگ کے اوپر بلا لیا. میری بات سنیں، اب یہ دیکھیں جو 8 تاریخ کو ہو گیا ہے نا، وہ یہ جب 8 تاریخ کو جو الیکشن ہونی تھا وہ ایک انقلاب تھا، وہ جو ہو گیا اس کے بعد یہ جو مرضی کر لیں، جتنی مرضی ڈاکے ڈال دیں. اب صرف آپ لوگ روز ریئل ٹائم میں دیکھیں گے کہ یہ ڈاکہ تو پہلے 9 فروری کو انہوں نے ڈالا ہے، اور کس ہمت سے یہ جو ہماری چیف منسٹر ہیں یہ پھرتی ہیں کہ بھائی وہ ان کا دل ہوگا کہ جتنی سیٹیں میرے پاس ہیں یہ میرے لیے کافی نہیں، مجھے اور چوری کر کے دو. وہ تو اب دن دہاڑے ڈاکے ڈال رہے ہیں اور جیتے وہ کو اس کا رزلٹ میں کہتی ہوں ساری سیٹیں لے لیں. میں تو خیال ہے ساروں کو ہی ہروا دیں. یہ کیوں تکلیف کر رہے ہیں 20 سیٹوں کے اوپر؟ پوری اسمبلی کی سیٹوں میں سب کو ہروا کے گھر بھیج دیں. ہم سن رہے تھے 20 سیٹیں ان کو اور چاہیے، میں کہہ رہی ہوں ساروں کی لے لیں. تو یہی طریقہ ہے، ایک 9 فروری ہوگا اور ایک 8 فروری کا رزلٹ ہوگا. یہ بتا دیں کہ عمران خان سمیت ان پر اب سب پہ یہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ کوئی ان کے عزیز و قارب کوئی مطلع جو ہے وہ مل نہیں سکتے. کیونکہ یہ ساری باتیں آپ آگے باہر بتا دیتی ہیں تو اس لیے انہوں نے پابندی لگتا ہے. تو اس پہ کس طرح اس کو دیکھتی ہیں کہ یہ نوٹیفکیشن جاری ہو؟ دیکھیں آپ ساروں کو پتہ ہے عمران خان کیا چاہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو عمران خان کی آپ کے پاس 1 سال 2 سال سے ان کی اتنے پیغام ہیں. میرا نہیں خیال کہ مجھے ان کا پیغام دینے کی ضرورت بھی پڑنی چاہیے، کیونکہ ساروں کو پتہ ہے کہ ان کا نظریہ کیا ہے اور ان کی سوچ کیا ہے. اور اگر ہم اسی کو بس ان کے پیغام کھول کے دیکھ لیں تو 10 دن بھی نہ ملوائیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ایشو یہ نہیں ہے کہ ملنے نہیں دے رہے، ہمیں ایشو یہ ہے کہ 2 ہفتے کے لیے بند کیوں کیا ہے. یہ خطرناک چیز ہے. اگر ہم ان کو وقتاً دیکھتے رہتے ہیں تو ہم ان کی نظر رکھتے ہیں کہ ان کی صحت کے اوپر، کیونکہ وہ بالکل ان کی صحت ٹھیک ہے تو اس سے ان کو کچھ ہونا نہیں چاہیے. اور یہ 2 دفعہ پہلے ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کر چکے ہیں. کیسے ہمیں یقین ہم کر لیں کہ یہ دوبارہ نہیں کریں گے؟ پارٹی مختلف گروپس میں تقسیم ہو ایک چکی ہے. کوشچن یہ ہے کہ عمران خان کی اب تک جتنی بھی باتیں ہیں ہم نے جتنی بھی سنی ہے، جتنی بھی انہوں نے بات کی ہے، وہ تقریباً ویسے ہی ہو رہی ہیں، صحیح ہو. تو کیا پہلے وہ نجومی کا کام کرتے تھے یا انہوں نے کوئی ٹریننگ حاصل کی کہ ان کی باتیں جو ہے وہ ایگزیکٹ جو ہے وہ ٹھیک ثابت ہو رہی ہیں؟ لیکن اگر آپ کو بھی پتا ہو کہ اگلے کیا ہونا، آپ بھی سمجھ جائیں گے. یہ کوئی اتنا، اب انہوں نے پہلے تو جو بتا دیے وہ ٹھیک ہے، لیکن جو آگے ہونے جا رہے ہیں میرے خیال میں ابھی بچوں کو بھی پوچھنا وہ بھی بتا دیں گے کہ آگے کیا ہونا ہے. پارٹی مختلف گروپ میں بڑھ چکی ہے. نہیں دیکھیں میری بات سنیں، کنٹروورسی کا شکار ہیں. آپ کیوں نہیں سامنے آ کے سب کو اکٹھا کرتی ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، کوئی کنٹروورسی نہیں ہے. اگر آپس میں ان کا ڈس ایگریمنٹ تھوڑے بہت ہو جائے، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ اسے پارٹیاں بنتی ہیں. 8 مئی کو 8 فروری کو کیا ہوا تھا؟ ساروں نے نکل کے
यूनिफाई होकर एक कौम बनकर एक वोट दे दिया। अगर 4-5 लोग डिसएग्री कर दें, और ये जो सोशल मीडिया है ये सारा दिन इनको कुछ करने को नहीं है और आप सारा दिन उसका एक वो न्यूज़ बना लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपस में डिसएग्रीमेंट में इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। असली चीज़ ये है कि फोकस होना चाहिए हमारे लिए कि इमरान खान को जेल से कैसे निकालना है। इसलिए हमारा सारा फोकस इस वक्त हाई कोर्ट पे चला गया, और सारे पार्लियामेंटेरियंस का फोकस होना चाहिए इमरान खान के हर केस में सारे पार्लियामेंटेरियंस को हियरिंग के दिन मौजूद होना चाहिए। बस थैंक यू।